نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم مختلف عنوانات، مختلف ٹاپکس پر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں، پیارے پیارے اخلاق، پیاری پیاری وہ باتیں کہ جو ہمارے عشق کو اور بڑھاتی ہیں، اس کو سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارا عنوان رہے گا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نا، لا ورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا دریا یقیناً آج بھی جاری ہے، اور اس کے علاوہ اگر کتابوں میں پڑھیں تو ماشاءاللہ بزرگان دین کے واقعات موجود ہیں کہ کسی نے جا کر جو ہے وہ بھوک کی عرض کی کہ نبی پاک کھانا کی ضرورت ہے، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو خواب میں نبی پاک نے آ کر روٹی کھلائی، اور جب آنکھ کھلی تو ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی موجود تھا۔ یہ واقعات بھی موجود ہیں۔ شفا کے لیے عرض کی تو نبی پاک خواب میں تشریف لائے اور جسم پر ہاتھ پھیرا تو شفا مل گئی۔ تو ایسے بہت سارے واقعات بالکل ہیں، اور جیسا میں نے کہا، اچھا وہاں ایک اور بات پھر اشفاق بھائی اس سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ جس دربار میں جا کر سوچو تو مل جاتا ہے یا مانگو تو یقیناً مل جاتا ہے، تو وہاں پھر مانگنا کیا چاہیے؟ وہاں پھر ہماری جو مانگنے کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ وہاں پھر نبی پاک سے ان کی شفاعت مانگی جائے، عشق رسول مانگا جائے، آخرت کی بہتری مانگی جائے، کہ وہ دربار سے سب کچھ جب ملتا ہے تو بندہ پھر جو ہے وہ مانگے بھی تو پھر وہ مانگے نا۔ بالکل۔ ایک واقعہ اس حوالے سے ملتا ہے کہ ایک شخص حاضر ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور عرض کی کہ مجھے کچھ چاہیے۔ فرمایا کیا چاہیے؟ مانگو، جو مانگتے ہو مانگو۔ انہوں نے کہا مجھے 80 بکریاں اور ایک ساتھ میں چرواہا بھی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا بھی فرما دیا اور فرمایا کہ آپ تم سے تو زیادہ سمجھدار وہ بڑھیا نکلی جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کا پتہ پوچھنا تھا، تو اس نے پہلے شرط رکھی کہ میری تمنا پوری کرو گے تو میں بتاؤں گی۔ پھر اس نے جو تمنا کی وہ یہ تھی کہ میں جوان بھی ہو جاؤں، جوانی چاہتی ہوں، اور جنت میں آپ کا پڑوس چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک محاورہ بن گیا کہ یہ بندہ تو وہ 80 بکریاں اور چرواہا مانگنے والے سے بھی کم عقل نکلا، وہ محاورہ بن گیا۔ وہ اس کو فرمایا گیا تھا مانگو کیا مانگتے ہو، اور کہنے والے دو جہاں کے داتا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر وہ ایک ہوتا ہے کبھی سچویشن ہوتی ہے، ذہن حاضر نہیں ہوتا، ورنہ صحابہ نے مانگا بھی، سل ربیعہ جو واقعہ ہے۔ جی بالکل یہی کیا نبی پاک نے فرمایا نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا سوال کیا کہ حضور جنت میں آپ کی جو ہے وہ رفاقت چاہیے۔ اچھا یہاں اس سوال پر بھی جو آپ کا موضوع ہے، علماء نے یہی تو بحث کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلقاً یہ کہنا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو دنیا اور آخرت، جنت اور ساری تمام چیزوں پر اختیارات حاصل ہوں، وہ جو چاہے وہ عطا کر سکے۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے سکے۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نبی پاک کے دربار سے فقط دنیاوی چیزیں نہیں ملتی کہ پیسے مانگے تو نبی پاک نے مال کی نعمت سے نوازا، جس نے جناب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بکریاں مانگی یا چادر مانگی، وہ واقعات تو ہیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کچھ بھی ملتا تھا جو نارملی نہیں ملتا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے حضور میں حدیثیں سنتا ہوں، آپ کے فرامین سنتا ہوں، یاد نہیں ہوتے۔ اب یادداشت نارملی ایسی چیز نہیں جو کوئی دے سکے،
مگر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کچھ اس طرح فرمایا کہ اپنی چادر کو پھیلاؤ، ان نون سی ان سین سی چیز اپنی مٹھی مبارک کو اس کے اوپر رکھ کے کھولا کا سینے سے لگا لو، اور آپ نے سینے سے لگائی اور کہتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے، یعنی اس واقعے کا ثمرہ، اس یادداشت ملنے کی برکت ہم تک کیسے پہنچی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ نبی مختار کل ہیں۔ مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، مانگنے والوں کو تو یوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کا موقع ہے، نبی پاک کے بالکل چہرے کے سامنے چہرہ رکھا۔ صحابہ کرام نے ناظرین جو غزوہ احد میں قربانی کی داستان رقم کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ پیارے آقا کو اس طرح گھیر لیا، اور ایک ایک صحابی جب شہید ہوئے تو 70 80 ان پر خنجر کے اور تیروں کے وار ہوتے تھے، اتنا نبی پاک کی ڈیفینڈ میں اپنی جان قربان کی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ نبی پاک کے چہرے کے سامنے رکھا، تیر آیا، آنکھ پر لگا، آنکھ باہر آ گئی، نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور آنکھ باہر آ گئی ہے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، یہ جانتے تھے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ پیارے آقا نے لعاب دہن لگایا، آنکھ کو واپس لگایا، دعا فرمائی۔ حضرت ابو قتادہ کا وہ تاریخی جملہ کہتے ہیں وہ آنکھ جو نبی پاک نے لگائی ہے وہ پہلی آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ لڑتے لڑتے کہتے ہیں حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے، تو نبی پاک کے پاس جاتے تھے صحابہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لکڑی پکڑا دی، ڈنڈی پکڑائی ہے، صحابی پوچھتے بھی نہیں حضور سامنے دشمن ہے، سب کے ہاتھ میں تلواریں، آپ مجھے لکڑی دے رہے ہیں۔ لکڑی ہاتھ میں لیتے کہتے ہیں اس کے بعد وہ تلوار بن گئی، اور ایسی تلوار بنی کہ اس سے دشمنوں کا مقابلہ کرتے چلے گئے۔ اور یہ تلوار بعد میں صحابہ کرام نے تبرک کے طور پر اپنے آپ پر رکھی، اپنے پاس رکھی کہ یہ وہی تلوار ہے جو میرے آقا نے لکڑی عطا فرمائی تھی اور تلوار میں بدل گئی۔ تو کیوں نہ کہیں کہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے۔ اسلام کی عطا صرف انسانوں تک محدود نہیں، ستون استوانۃ الحنانہ، رونے والا ستون، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو آج ماشاءاللہ ریاض الجنہ میں جاتے ہیں انہیں پتہ ہے وہاں ایک بورڈ بھی لگا ہوا اس ستون کے اوپر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک صحابی نے یا صحابیہ نے ممبر بنا دیا لکڑی کا۔ پہلے پیارے آقا ایک سوکھے تنے کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ اب نبی پاک ممبر پر بیٹھے تو رونے کی آواز آئی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ مسجد نبوی میں جس طرح بچہ بلک بلک کر روتا ہے ایسے رونے کی آواز آنے لگی۔ جب نبی پاک اپنے ممبر سے اترے اور اس تنے کو ہاتھ پھیرا، ایک روایت کے مطابق سینے لگایا، اور اس سے فرمایا کہ تم چاہو تو میں تمہیں جنت کے باغوں میں لگا دوں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ حضور آپ مجھے جنت کے باغوں میں لگا دیں تاکہ وہاں جو نیکوکار ہیں وہ میرے پھل سے فائدہ اٹھائیں۔ اب ذرا سوچیں کہ یہ کیسا اختیار ہے کہ زمین پر رہ کر، دنیا میں رہ کر اس درخت سے بات بھی کر رہے ہیں، وہ درخت جواب بھی دے رہا ہے،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے جنت میں لگانے کا وعدہ بھی فرما رہے ہیں. یہ کیسا اختیار ہے؟ پھر کیوں نہ کہیں کہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر اپنے مولا کی بس شان عظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں نبی مختار گلگر جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار گلگر جس کو جو چاہے عطا کر دے. واقعات ہیں سخاوت مصطفیٰ کے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سائل کو جواب میں لا نہیں کا لفظ فرمایا ہی نہیں ہے. یہ ویسے ہی نہیں سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں. لا نبی پاک نے کبھی فرمایا ہی نہیں، مانگنے والے کو عطا ہی فرمایا. ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں 70,000 درمز لائے گئے. ذرا سمجھیے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ درم ایک چٹائی پر رکھے اور پاس کھڑے ہو کر تقسیم فرمانے لگے. کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا حتیٰ کہ اس ساری رقم سے میرے آقا فارغ ہو گئے. یہ سخاوت کیسی تھی کہ کچھ رکھتے ہی نہیں تھے، سب لٹا دینا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ بڑا پیارا انداز، بلکہ کبھی کبھی ہمیں زندگی میں اس کو پریکٹس کرنا چاہیے اشفاق بھائی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے کوئی چیز خریدتے، اسے قیمت ادا کرتے. اچھا قیمت عطا کرتے اور وہ چیز اسے ہی یا کسی اور کو عطا فرما دیتے. ایسا ایک بار حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی پاک نے کیا کہ ایک اونٹ خریدا، پھر وہی اونٹ ان کو بطور ہدیہ جو ہے وہ عنایت فرما دیا. پہلے اس کی رقم دی اور خرید کر کا یہ تمہیں تحفہ. اور ایک بار ایسا بھی ہوا کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اونٹ کا بچہ خریدا اور وہی آپ ہی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو تحفہ عطا فرما دیا. تو یہ تحفہ دینے کی جو سنت ہے نا، اللہ اکبر، یقین کریں دل میں داخل ہونے کا راستہ ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، جب بھی مدینے میں نیا پھل آتا، نئی چیز آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا کرتے. ایک بار اسی طرح کوئی چیز لے کر آ گئے اور حاضر بارگاہ کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمائی. اس کے بعد وہ جس سے خریدی تھی نا وہ بھی پیچھے سے آ گیا، کہا پیسے، تو کہا یا رسول اللہ اس کے پیسے بھی ذرا دے دیجئے. فرمایا تم نے تو مجھے یہ تحفے میں دی تھی نا. کہا یا رسول اللہ میں تحفے میں تو دی تھی لیکن پیسے آپ ہی دے دیں، میں چاہتا تھا کہ یہ پھل آپ ضرور کھائیں. سبحان اللہ، تو پھر اس کو منع بھی نہیں کیا، تو پیسے بھی دیے، خود ہی تحفہ بھی قبول فرمایا. کتنے شفیق، کتنے مہربان. مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے کہ یہ کس شہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں بھی ہے پکار ہم بھی ہیں. یعنی یہ ذرا شعر کی خوبصورتی اگر سمجھے نا ناظرین، ہاں یعنی یہ کیسے آقا کا صدقہ بٹ رہا ہے کہ بادشاہ جو زمانے کے ہیں نا، جب یہ بٹتا ہوا دیکھتے ہیں، جب یہ خیرات دیکھتے ہیں، کہتے ہیں حضور ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی ہیں، تمہاری ایک نگاہ کرم کی میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں. بھی رکھنا ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا. میرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی گئے، تمہاری نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے.
سرے راہ گزار ہم بھی ہیں، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی۔ یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں، کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، یہ کس شہر شاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں۔ سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ، محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں، ہاں خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، ہاں خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ کچھ کالز لے لیں۔ جی کال۔ رحیم بخش اتاری عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، اور آج میں سے اس میں جو موضوع ہے سخاوت مصطفیٰ، یہ تو اور بھی مدینہ مدینہ۔ میرا آپ سے یہ عرض ہے کہ جو یہ شعر ہے کہ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، اس کی کچھ وضاحت فرما دیجئے تو مہربانی ہوگی، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ سواگ بھائی اس کا کچھ آپ کریم جو ہے نا وہ دے کر واپس نہیں لیتے، یہ بات ہے، تو کریم ہے، یہ ہے یقین کامل، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے ایمان ملا، اسلام بھی آپ نے عطا کیا، جماعت میں بھی آپ نے لیا، ہم الحمدللہ آقا کے غلاموں کی جماعت میں شامل ہیں، عاشقان صحابہ و اہل بیت میں شامل ہیں اللہ کی رحمت سے۔ تو ایک طرف تو یہ ڈر بھی ہے ایمان کے سلب کا، خوف بھی ہے یقیناً اولیاء اللہ کے ساتھ، تو یہ ایک طرف خوف ہے اور ایک طرف امید بھی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کریم ہیں، آپ نے عطا کیا ہے تو آپ دے کر تو واپس نہیں لیتے، پھر میرا ایمان بھی کیسے جائے گا؟ انشاءاللہ آپ کے صدقے میں مسلمان ہی جاؤں گا۔ یہ رحمت پہ مان کا ایک انداز ہے، رحمت پہ مان کا ایک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہے نا وہ اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر جو جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، یہ بھی وہ مدینہ شریف والوں کے لیے ماشاءاللہ، یا مدینے جانے والوں اللہ پاک بار بار حاضری عطا فرمائے، تو ریاض الجنہ ہے جیسے، تو یہ شریعت کا اصول ہے کہ جو ایک بار جنت میں چلا جائے گا وہ پھر دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ہاں کچھ لوگ ہوں گے گناہوں کے سبب، اللہ پاک محفوظ رکھے، جو گناہوں کے سبب جہنم میں تو جائیں گے مسلمان ہونے کے باوجود، لیکن اس کے بعد جب ان کے گناہوں کی سزا کمپلیٹ ہوگی، وہ جب جنت میں ڈال دیے جائیں گے نا، پھر جنت سے کوئی نہیں نکالا جائے گا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا کیسا رحمت پہ مان والی بات ہے کہ حضور جب ریاض الجنہ میں آپ نے داخل کر ہی دیا اور آپ ہی نے فرمایا جنت کا ٹکڑا ہے، تو میں تو جنت پہ ہو آیا، پھر دوزخ میں کیسے جاؤں گا؟ تو مدینے جانے والوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر ہے، شکر
نوید نجات و ظفر کی ہے، نجات و ظفر کی ہے، من زار تربتی وجبت لہ شفاعتی، پاک پوری پاک بھی ہے اس میں اور امید بھی ہے. واہ واہ واہ. من زار تربتی وجبت لہ شفاعتی، ان پر درود جن سے نوید بشر کی ہے، نوید بشر کی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. جی قول ماشاء اللہ، مرحبا جان ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ مرحبا. اور جو موضوع ہے کیا ہی موضوع ہے، لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، اتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، اس سے بڑھ کر سخاوت اور کیا ہے کہ ہمیں اپنا امتی بننے کا ہونے کا شرف عطا کیا. تو مدنی پھول عطا فرمائیے، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اللہ پاک اس مبارک مہینے کا صدقہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ. کیا پیاری پیاری باتیں ہیں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش، آپ کے قربان. ایک حدیث پاک ہے کتاب الادب باب حسن الظن میں، سنن ابی داؤد شریف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ خدا کی قسم اگر زمین میں جتنی کنکریاں ہیں، اتنی کنکریوں کے برابر بھی مجھے بکریاں اللہ پاک عطا فرما دے تو میں وہ سب بھی تقسیم کر دوں، کچھ بھی نہ رکھوں اس میں. یہ سخاوت کا دریا. اچھا، یہاں بکریوں کی سخاوت اور جانوروں کی سخاوت کچھ لوگوں کے لیے کافی نئی چیز ہوگی. یہ اس زمانے میں اور اب بھی گاؤں وغیرہ میں یہ مال ہی ہوتا ہے، لوگوں کی ویلتھ ہوتی ہے. آپ کسی کے پاس جانور ہوتے ہیں تو وہ اس کی ویلتھ ہوتی ہے. تو اس زمانے میں یہ زبردست ایک تقسیم گنی جاتی تھی. یہ جو آپ نے بات کی نا، اس کی مثالیں بھی ہیں. غزوہ حنین کے موقع پر نبی پاک یوں تو سبحان اللہ سخاوت کا دریا ہر وقت موجیں مارتا تھا، مگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو غزوہ حنین کے ایک دن کی نبی پاک کی سخاوت ہے نا، وہ بادشاہوں کی عمر بھر کی سخاوت اور بخشش سے زائد تھی. ایسے ایسے واقعات ہیں اس ایک دن. سنیے گا ذرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے بھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، غزوہ حنین کا موقع ہے، بکریوں کا نبی پاک سے سوال کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں بھری ہوئی تھیں. اتنی بکریاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سب کی سب ان کو دے دی. یہ اپنی قوم میں جا کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم، تم اسلام لے آؤ، اللہ عز و جل کی قسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا ہے. اور سنو، حضرت سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ حضرت سفیان بن امیہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حنین والے دن اتنا مال عطا فرمایا، حالانکہ آپ میری نظر میں مبغوث ترین تھے. معاذ اللہ، وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ مجھے پسند نہیں تھے، لیکن آپ عطا فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ میرے لیے محبوب ترین بنے. اللہ اکبر. یہ غزوہ حنین کا دن تھا. اسی طرح ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حنین ہی کا دن تھا، جنگل بکریوں سے بھرے ہوئے تھے. میرے آقا عطا فرما رہے ہیں، مانگنے والے ہجوم کرتے آ رہے ہیں، نبی پاک پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، سب میں اموال تقسیم کر رہے ہیں. اتنے میں ایک اعرابی یعنی دیہات میں رہنے والے نے پیارے آقا کی چادر مبارک کو کھینچا، جس سے کندھے مبارک اور نبی پاک کی کمر شریف پر اس کا نشان بن گیا. تو اس پر اتنا فرمایا کہ اے لوگوں جلدی نہ کرو، واللہ تم مجھے کسی وقت بخیل نہ پاؤ گے. آقا عطا ہی فرماتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے واقعات ہیں. وہ ہے نا تیز ہوا، آندھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت سخاوت فرماتے، مگر جب رمضان آتا تھا تو آپ کی سخاوت کا دریا جو ہے وہ تیز آندھی سے بھی زیادہ چلتا تھا. جیسے تیز ہوا چلتی ہے نا، ہر کسی کو عطا فرماتے. بتانے والی بھی آپ ام المومنین سبحان اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھر والے زیادہ قریب سے دیکھتے ہیں نا کون کیا کر رہا ہے. باہر والوں کے سامنے سخاوت ہو بھی گئی، گھر والوں کے سامنے بچا کے رکھنا، اور سب گھر والے تعریف کرتے ہیں. یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ شان کریم ہے. کسی نے کہا نا قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے
نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا ان کا تو شعار قریبی ان کا تو شعار کریمی ہے مائل بکرم ہی رہتے گئے جب یاد کیا ہے صلی اللہ جب یاد کیا ہے صلی اللہ وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں جب یاد کیا ہے صلی اللہ وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں جو آیا اسے بھر بھر کے دے کالا کالا کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالی گئے تو آنے والوں کی حسرت نکالی گئے جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سبحان اللہ کہ ایک عورت ایک چادر لے کر آئی بڑی محبت کے ساتھ نبی پاک سے کون عقیدت نہیں رکھتا عرض کی حضور میں نے اپنے ہاتھ سے یہ چادر بنی ہے اور آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی ضرورت بھی تھی اس لیے آپ نے وہ چادر لے لی
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف نکلے اور اسی چادر کو نبی پاک نے بطور تہبند باندھا ہوا تھا. ایک صحابی نے دیکھ کر عرض کی کیا اچھی چادر ہے حضور، یہ مجھے پہنا دیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں. کچھ دیر کے بعد آپ مجلس سے اٹھ کر گئے، واپس تشریف لا وہ چادر لپیٹ کر صحابی کو بھیج دی. صحابہ کرام نے اس سے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی سائل کا سوال رد نہیں فرماتے، جو مانگتا ہے اسے دے دیتے ہیں. وہ صحابی کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے صرف اس لیے سوال کیا تھا کہ جس دن میں مر جاؤں یہ چادر بطور تبرک میرا کفن بنے. حضرت سہل بن سعد فرماتے کہ وہ چادر ان کا کفن ہی بنی. ناظرین یہاں بخاری شریف کی اس حدیث سے دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھا جائے تو تین باتیں سیکھنے والی ہیں کہ صحابہ کرام اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق کیسا تھا، کتنا نبی پاک نے ایکسس دیا ہوا تھا کہ نبی پاک سے سوال کر لیتے تھے. اللہ اکبر، کتنی شفقت تھی، مہربانی تھی. پھر دوسری بات جو مانگتا اسے عطا فرماتے. اور تیسری بات کہ صحابہ کرام کا تبرک کا ذہن کیسا تھا. یہ تو صحابہ کرام سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ بزرگان دین کا تبرک اگر کوئی رکھتا ہے، کوئی مدینہ شریف سے کوئی چیز نبی پاک کے یعنی شہر سے کوئی لا کر اپنے پاس تبرک رکھتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے. یہ تو بخاری شریف کے میں نے آپ کو حدیث سنائی اور کہا گیا کہ پھر انہوں نے کفن بھی بنایا اس چادر کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ پاک ہمیں تبرکات کی تعظیم بھی عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کے صدقے ہمیں بھی سخاوت کرنے والا بنا. اشفاق کو اس موضوع سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ ہم واقعات سن رہے ہیں، جھوم بھی رہے ہیں، نعرے بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن میں بھی تو سوچوں نا کہ ہمارے اندر بخل ہے یا سخاوت ہے. صحیح. ہم بھی تو اپنے اندر یہ عادت ڈالیں نا. اور سخی پسند کتنا ہے اللہ تعالیٰ کو. بالکل سخی اللہ کا دوست. سبحان اللہ. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ مال بھی اسی نے عطا کیا اور اسی کا دیا ہوا مال جو ہے وہ ہم اسی کے بندوں میں اور اسی کی راہ میں خرچ کریں تو وہ دوست بنا لیتا ہے. ایک بڑا پیارا سوال ایک بزرگ سے کسی نے کیا کہ حضور سخاوت ضروری ہے، شجاعت ضروری ہے، بہادری یا سخاوت؟ کہتا ہے جو سخی ہوتا ہے نا اس کو کسی لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. صحیح ہے. سخاوت ہو جائے نا تو سارے لوگ ویسے چت ہو جاتے ہیں. صحیح. تو کمال کی بات ہونے کی سخی ہونا چاہیے بندہ. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار شیطان سے پوچھا ابلیس تیرا پسندیدہ ترین بندہ کون ہے اور تیرے نزدیک سب سے ناپسند کون ہے، محبوب اور مبغوض بندہ کون ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب وغیرہ کتابوں میں بخل کی مذمت. شیطان ابلیس نے کہا کہ میرے نزدیک پسندیدہ ترین مومن بخیل ہے. وہ مومن جو بخیل ہے، کنجوس ہے، مال کا حق ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، ظاہر ہے کہ اس بخل میں یہ بھی آ گیا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بخل عنقریب اس کا ایمان کھا جائے گا، برباد کر دے گا، اس کا ایمان برباد کر دے گا. اور میرے نزدیک جو مبغوض ہے، جو ناپسندیدہ ہے، وہ سخی فاسق ہے. سخی ہے لیکن فاسق ہے. میں سمجھتا ہوں عنقریب اس کی سخاوت اس کے فسق کو دور کر دے گی، وہ نیک بن جائے. اللہ اکبر. اللہ کی راہ میں دینا، صدقہ کرنا. صدقہ جس طرح بلائیں ٹالتا ہے، بلائیں دور کرتا ہے، اسی طرح بدعمالیوں کی بلائیں بھی دور ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کو ملتا ہے. اور اسی لیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے. وہ ہے نا مولانا حسن رضا خان صاحب کا کہ آپ وہ نعمتیں ہم کو کھلائیں اور آپ نعمتیں ہم کو کھلائیں اور آپ نعمتیں ہم کو کھلائیں اور آپ جو کی روٹی پہ قناعت پاک مستوں کو شکم سیر کیا. پاک مستوں شکم سیر کیا. آپ فاقے پہ قناعت کر لی. آپ فاقے پر قناعت کر لی. خالق امیر علیہ سنت کے شعر ہے نا، آپ بھوکے رہیں اور پیٹ پہ پتھر باندھیں، ہم غلاموں کو ملے خان مدینے والے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیے ناظرین، الجنت دار الاسخیاء، جنت سخیوں کا گھر ہے. نبی پاک کی سخاوت سے دیکھیں، جہاں ہم نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف کریمہ سن رہے ہیں، اپنی ذات میں بھی تو کچھ امپلیمنٹ کریں نا، کہ اللہ نے جس کو جو دیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہا کریں اللہ کی راہ میں، غریبوں کی مدد کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں. یہاں ایک اور مسکنسیپشن بہت ہوتا ہے
کہ جب سخاوت کی بات ہوتی ہے نا تو لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے یہ تو امیروں کا کام ہے، غریب کیسے سخاوت کرے؟ نہیں جناب، سخاوت کوانٹٹی کا نام نہیں ہے، سخاوت دل کے غنا کا نام ہے۔ ضروری نہیں کہ کروڑوں روپے خرچ کریں تبھی آپ سخی ہوں گے، آپ کے پاس جتنے ہیں آپ اس حساب سے خرچ کریں۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ ایک لاکھ سے بڑھ گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور، حدیث پاک کا مضمون ہے، صحابہ کرام نے عرض کی حضور ایک لاکھ سے کیسے بڑھ گیا؟ فرمایا ایک شخص تھا جس کے پاس لاکھوں تھے، وہ آیا اس نے لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اور ایک تھا جس کے پاس 2 تھے، اس نے اس میں سے 1 اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اب آپ سوچیں 50% خرچ کیا نا، 2 روپے میں سے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیا، اس نے لاکھ روپے دیا اللہ کے، مگر وہ ایک اس سے بڑھ گیا۔ اور تو آپ اگر غریب بھی ہیں نا، میں تو آپ کو ایک مشورہ دوں گا، یہ اللہ سے کاروبار ہے، آپ غربت میں بھی اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے رہا کریں، نکل آئیں گے غربت سے۔ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں ایک بڑی پیارا جائزہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر دنیا بھر کے امیروں کا سروے کیا جائے نا تو وہ کہیں نہ کہیں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں خرچ کر رہے ہوتے ہیں اچھی جگہ پر، اس لیے ان کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر دنیا بھر کے غریبوں کا سروے کیا جائے نا تو ان میں اکثر وہ ہوتے ہیں جو کچھ بھی خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اس لیے وہ غریب ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم پر خرچ ہونا چاہیے، ہم کہاں سے خرچ کریں گے۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بظاہر کچھ نہیں ہوتا تھا، مزدوری کرتے تھے، تھوڑے پیسے کماتے تھے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ براہ کرم سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موضوع ہے، نبی پاک کے واقعات تو سنتے ہی رہیں گے، لیکن ہم بھی تو کچھ سیکھیں نا، بخل دور کریں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جس کا مضمون ہے کہ سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب، بندوں کے قریب، جنت کے قریب اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ 3 چیزوں کے گویا قریب اور دوزخ سے دور، اور فرمایا بخیل اللہ سے دور، بندوں سے دور، جنت سے دور اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ اب کیٹیگری دیکھ لیں کہ میں اور آپ بخیل والی یعنی کنجوس والی کیٹیگری میں ہیں یا سخاوت والی کیٹیگری میں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ نے بھی اشفاق بھائی کہہ رہے تھے نا، سخاوت اور جود، یہ سخاوت سے بھی اچھی کیٹیگری ہے، مگر اس کے نیچے والی کیٹیگری پتہ ہے کیا ہے؟ ایک تو بخیل کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ذات پہ خرچ کرے، کسی اور پہ خرچ نہ کرے۔ ایک اس سے بھی نیچے ہوتا ہے جس کو شوہ کہتے ہیں، انگلش میں اس کو اسٹنجی کہتے ہیں۔ وہ بندہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، دوسروں پہ بھی نہیں کر رہا ہوتا، اپنی ذات پہ بھی نہیں کر رہا ہوتا، اس کے بچے بھی پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں باپ جائے دنیا سے تو ہماری باری ہے۔ اب بتائیں ایسا پیسہ کس کام کا کہ آپ اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کر رہے؟ تو اللہ پاک غنا عطا فرمائے، سخاوت عطا فرمائے، اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ جب آپ خرچ کریں تو مزہ بھی آئے، اللہ کرے کہ ایسا دل بن جائے۔ ایک تو ہوتا ہے خرچ کر کے بوجھ فیل کر رہے ہو تو زکوٰۃ دیتے ہیں طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں شکر ادا کرو کہ اللہ نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ دیتے جائیے، اللہ پاک بڑھاتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو رؤوف و رحیم، ایک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود، ایک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود، اے سکون نعمت پلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، اے سکون نعمت پلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، اے سکون نعمت پلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسو کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود، ایسو کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود، گندے نگم میں کمی میں گہوں کوڑی کے تیر، گندے نگم میں کمی میں گہوں کوڑی کے تیر، گندے نگم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تیر، مہنگے ہو کوڑی کے تیر، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ کیوں نہ عطا
کریں، وہ کیوں نہ دیں، سبحان اللہ. کیونکہ ان کا رب تبارک و تعالیٰ خود تربیت کرتے ہوئے فرماتا ہے، حکم دیتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، واہ واہ واہ. جب سائل آئے تو اس کو مت جھڑکو. اور ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے بھی یہ حکم ہے، یہ تربیت ہے. تو جب وہ ایسا کریم دینے والا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شعر یاد آتا ہے، حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گنہگار کی بنائی ہے. واہ واہ. الحمدللہ. ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں. آپ نے بھی کچھ سنایا نہیں آج، آپ بھی سنا دیں. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور. اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور. مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول. سبحان اللہ. آمین آمین. ماشاءاللہ. اختتامی دعا اور پھر سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے رب کریم، آج ہم نے سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سنا. نبی پاک کی سخاوت کا صدقہ میرے مولا ہمیں آقا کے در کی خیرات نصیب فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے. میلاد مصطفیٰ کا واسطہ مولا ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، نمازی بنا دے. اپنی پسند کے بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لے اور سچا پکا عاشق رسول بنا دے. اے اللہ، نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہوں گے، جو پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، بیماریاں ہیں، قرض داریاں ہیں، بے اولادیاں ہیں. اے اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کا واسطہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے
اور جو تڑپ رہے ہیں انہیں مکہ مدینہ دکھا دے، حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر ہم سب کو استقامت عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے دین حق کے راہبر، تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے راہبر، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم، دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر، تم پر سلام ہر دم، میں دین حق کے راہبر، تم پر سلام ہر دم، دین حق کے راہبر، تم پر سلام ہر دم، پردہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، پردہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، رحم حبیب داور، رحم حبیب داور، تم پر سلام ہر دم، دین حق کے راہبر، تم پر سلام ہر دم، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسن پر، کیجے کرم ہم سب پر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک،
سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ. نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے